رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإحمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے آج جو باب بیان کیا ہے اس میں جو بڑے حضرات ہیں جن کے پاس ذمہ داری ہے یا جن کو ذمہ داری سپرد کی گئی ہے یا وہ قوم کے بڑے سمجھے جاتے ہیں، وہ ان کا احترام کرتے ہیں، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، ان کو لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا چاہیے، لوگوں کا کتنا خیال رکھنا چاہیے، اس کو اس باب میں ذکر کیا گیا ہے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ بڑے عہدوں کو حاصل کرنے کے لیے آج کل ہمارے یہاں بڑی محنتیں کی جاتی ہے، بڑی کوششیں کی جاتی ہے، بڑے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں. پارلیمنٹ کے کیا ہے سیٹ حاصل کرنے کے لیے الیکشن میں کیا 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 جاتا ہے آپ حضرات جانتے ہیں. اسی طریقے سے مدرسے کے مقیم بننے کے لیے، مسجد کے متولی بننے کے لیے، قوم کے بڑے بننے کے لیے کیا ہے بہت زیادہ کوششیں کی جاتی ہے اور لوگ بن بھی جاتے ہیں، ان کو وہ وعدہ مل بھی جاتا ہے. اس عہدے کے بعد ان کی ذمہ داری کیا ہے اور کتنی ذمہ داری کو پوری کرتے ہیں اور کیا ہوتا ہے، اس کو اس باب میں ذکر کیا گیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. وقال تعالی ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. متفق علیہ. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں یہ موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ ارشاد فرما رہے تھے کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور راعی ہے. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم میں سے ہر ایک کو سوال کیا جائے گا اپنے ماتحتوں کے متعلق، اپنے ہاتھ کے نیچے کے لوگوں کے متعلق، جن کے تم بڑے ہو ان چھوٹوں کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا. الامام راع، امام جو ہے وہ بھی نگہبان ہے، وہ بھی راعی ہے. وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور اس کی جتنی پبلک ہے، اس کی جتنی رعیت ہے، اس کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا. وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ، اسی طریقے سے آدمی اپنے گھر میں جو بڑا ہوتا ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے بمنزلِ راعی کے ہیں، اور ان کو اپنے گھر والوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا سوال کیا جائے گا. اسی طریقے سے وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، عورت جو ہے وہ بھی شوہر کے گھر میں بمنزلِ کیا ہے راعی کے ہیں، نگہبان کے ہیں، بڑے کے ہیں، اور گھر کے تمام امور کی ذمہ داری اس کی ہے. اس کو نگہداشت رکھنا چاہیے، اس کی نگرانی کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کو پوچھا جائے گا. والخادم، اسی طریقے سے اگر خادم ہے تو وہ بھی راعی ہے. فی مال سیدی، سردار کے مالک کے مال کی رعایت کرنا اور اس میں اس کی نگہداشت کرنا اس کے لیے ضروری ہے. اس کو اس کے مال میں پوچھا جائے گا. پھر حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع ومسؤول عن رعیتہ، ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک کو اپنے نگہبانوں کے متعلق، اپنے ماتحتوں کے متعلق پوچھا جائے گا. بہرحال اللہ جل جلالہ و امن والوں نے
اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اور خاص کر کے ہم انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی صورتحال پیدا کی ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر، ایک دوسرے کی مدد کے بغیر، ایک دوسرے کی حالت کے بغیر ہمارا کام نہیں چلتا۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اکیلا اپنا کرتا رہوں گا تو اس کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اس کو ساتھ میں رہ کر، ساتھ میں مل کر ہی سارے کام کرنے پڑتے ہیں، اور جب سارے کام کرنے پڑتے ہیں تو کسی ایک کو بڑا بنانا پڑتا ہے، اور جب کسی کو بڑا بنایا گیا تو اب وہ بڑے آدمی کی کیا کیا ذمہ داری ہے وہ اس حدیث سے پاک میں بتایا گیا ہے۔ جس کے تم نگران بنائے گئے ہو، جس کے تم بڑے بنائے گئے ہو، اب ان چھوٹوں کی ساری ذمہ داری اور چھوٹوں کا ساری نگرانی یہ تمہارے ذمہ ہے۔ اگر تم نے اس کی نگرانی کو اچھی طریقے سے ادا کیا، اس کے اپنی ذمہ داری کو اچھی طریقے سے پورا کیا تو ٹھیک ہے، اور اگر اچھی طریقے سے پورا نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم متولی تھے، تمہاری مسجد میں یہ کام ہو رہا تھا جو خلاف شرع تھا، تم نے اس کو روکا کیوں نہیں؟ تم وزیر اعظم تھے، تم وزیر تھے، تم کیا قوم کے پٹیل تھے، تم قوم کے بڑے تھے، تمہارے گاؤں میں، تمہارے محلے میں یہ کام ہو رہا تھا، فلانے کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، فلانے کے اوپر یہ پریشانیاں آ رہی تھی، تم نے اس کے متعلق کچھ کیوں نہیں کیا؟ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا سمجھ کیا جائے گا۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، ہم لوگ سوچ لیتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہماری ذمہ داری ہے نہیں، ہم تو نہ پٹیل ہے، نہ تو ہم ذمہ دار ہیں، نہ ہم سرپنچ ہے، نہ متولی ہے، نہ محتمم ہے، ہم تو ادنا سے آدمی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ نہیں، ہر ایک آدمی اپنے گھر میں بڑا ہے، اور گھر میں بڑا ہونے کی وجہ سے وہ سارے لوگوں کا، گھر میں رہنے والوں کا، سب کا وہ ذمہ دار ہے۔ اس وجہ سے ہمارے لیے ہمارے گھروں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی جواب دہی ہمارے ذمے ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اس کی نگہداشت کرنی چاہیے، حفاظت کرنی چاہیے، نصرت کرنی چاہیے، اصلاح کرنی چاہیے اور مدد کرنی چاہیے۔ دوسری بات، عورت، یہ گھر کے معاملات کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت ہی اونچا مقام اور بہت ہی اونچی جگہ دی ہے۔ ہم خود بھی اپنے طور پر اس کو گھر والی ہی کہتے ہیں، گھر کے مالک ہے وہ۔ اس وجہ سے گھر میں جو کچھ ہوگا، شوہر کا مال ہوگا یا شوہر کی اولاد ہوئی یا بچے ہوئے یا نوکر ہوئے یا گھر میں جو کچھ کام ہوگا، اس کی ساری ذمہ داری نگہداشت کی اس عورت کے اوپر ہے۔ اگر کوئی غلط ہو رہا ہے، خراب ہو رہا ہے، مال ضائع ہو رہا ہے تو اس صورت میں اس کو نگرانی کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرا کیا ہے، میرا تو مال ہے کہ مال تو شوہر کا ہے، وہ جانے اس کا کام جانے، یہ نہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا۔ گھر کے سارے کام جو ہے اس کی اس ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو عطا فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے گھر میں اگر خادم ہے تو خادم کو جو کام ہم سپرد کرتے ہیں تو اس کام کو اچھی طریقے سے کرنا، ذمہ داری کے ساتھ پورا کرنا اس کا کام ہے۔ اور اس میں اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے، اس میں کوئی اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے یا اس سے اس کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو اس سلسلے میں بھی بتایا کہ والخادم راعٍ فی مال سیدہ، اور مسئول ہے وہ پورا سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا اپنے ماتحتوں کے متعلق۔ اس کے بعد اخیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھے کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ہمیں ہاتھ دیے، اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ہمیں پاؤں دیے ہیں، اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ہمیں ہاتھ دیے، اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ہمیں کان دیے ہیں، بلکہ پورا بدن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اور دین پر ہم بدن کو بھی استعمال کرتے رہتے ہیں، اور جگہ صحیح جگہ پر استعمال کر رہے ہیں، غلط جگہ پر استعمال کر رہے ہیں، صحیح طور پر استعمال کر رہے ہیں، غلط جگہ پر استعمال کر رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے۔ جو تمہارے ماتحت میں ہے، اس وقت آنکھ تمہارے قبضے میں ہے، کان تمہارے قبضے میں ہے، پاؤں تمہارے قبضے میں ہے، ہاتھ تمہارے قبضے میں ہے،
اس وجہ سے اس کو کہاں استعمال کیا، کیسے استعمال کیا اس کے ہر ایک کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تمہیں جواب دینا ہوگا کہ میں نے ہاتھ کو اس طریقے سے غلط جگہ پر کب استعمال ہو رہا ہے، میں نے کیوں نہیں روکا، ہاتھ غلط جگہ پر استعمال ہو رہی تھی، میں نے کیوں نہیں روکی، کسی کی بات نہیں سننی چاہیے تھی، کان میں نے وہاں لگا لیا، کیوں ایسا کیا تھا۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اور ہر نگہبان اپنے ماتحتوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے پوچھا جائے گا۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے نفس کے اوپر اس طریقے سے، ہمیں اپنے گھر والوں کے اوپر اس طریقے سے، اگر وہ محلے کے ہم بڑے ہیں تو محلے والوں کے لیے، گاؤں کے ہم بڑے ہیں تو گاؤں والوں کے متعلق، اور اسی طریقے سے ملک کے بڑے ہیں تو اس کے متعلق سب سے سوال کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے نقل کیا جاتا ہے، جب ان کو امیر المومنین بنایا گیا تو کہا کہ اگر کہیں کتا بھی بھوکے مرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مجھے پوچھا جائے گا کہ بھوکے مرنے کی وجہ کیا ہے، کیوں نگرانی نہیں کی، کیوں خیال نہیں کیا۔ دوسری حدیث عن ابی یعلا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتہ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اسی طریقے سے اگر کوئی قوم کا بڑا ہے، سردار ہے، اور سردار ہونے کی وجہ سے اپنے وہ ماتحتوں کی رعایت نہیں کرتا بلکہ دھوکہ دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، الجھن وغیرہ کر مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، اس صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس اصلاح نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دے گا، جنت میں داخلہ نہیں ہوگا۔ غلط لہو کہا بنفسہ لم یجد رائحۃ الجنہ، اگر اس نے جو گڑبڑی ہو رہی تھی، خراب ہو رہا تھا، اس کی اصلاح نہیں کی تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی بیتی ھذا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے اسی حجرے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے اللہم من ولی من امر امتی شیئا، میری امت کے معاملے میں سے کسی کو کوئی معاملہ سپرد کیا جائے، قوم کا کوئی معاملہ سپرد کیا جائے، متولی بنایا جائے، سردار بنایا جائے، فقیر بنایا جائے، حاکم بنایا جائے، کسی امت میں سے کسی کا کوئی معاملہ سپرد کیا جائے اور شک کا نہیں، اب اس نے اس عہدے پر جانے کے بعد اب عہدے میں آ کر رواف میں آ کر لوگوں کو زبردستی کرنا شروع کیا، لوگوں کے اوپر تکلیف دینا شروع کیا، فشق علیہم واشفق علیہ ومن ولی من امر امتی شیئا فرفق بہم، اگر کسی آدمی کو میری امت کا پر معاملہ سپرد کیا گیا اور اس نے میری امت کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا، پہلے تو بتایا کہ سختی کا معاملہ کیا، اگر سختی کا معاملہ تو اس نے کیا ہے، ظاہر بات ہے کہ ابھی اس وقت وہ پولیس کا بڑا ہے، CID ہے، DSP ہے، اس کو تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو کچھ بھی کر کے جائے گا اس کا بدلہ، اس کا سوال اس کو کرنا ہوگا، اس کا جواب دینا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو یہ معاملہ سپرد کیا گیا اور اس نے نرمی سے اس کے ساتھ معاملہ کیا، اچھائی کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کیا، یہ سب کے ساتھ شامل ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی ہم تو اس سے بری ہو گئے، نہیں ہے۔ مول صاحب اگر مدرسے میں پڑھا رہے ہیں تو اس مول صاحب کو سب بچوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، راحت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ کیا ہے اس کو تعلیم وغیرہ دینی چاہیے۔ کسی کے ساتھ کیا ہے بدزبی کرنا یا ظلم کرنا یا اس کے ساتھ کیا ہے غلط معاملہ کرنا، یہ بھی اسی میں داخل ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ بہرحال چاہے وہ معاملہ اپنا اپنے گھر تک کا ہو یا محلے تک کا ہو یا ملک تک کا ہو، سب کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو میری امت کا کوئی معاملہ سپرد کیا جائے اور اس کے بعد اس معاملہ کی وجہ سے وہ لوگوں کو وہ سختی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ سختی کرے گا، اور جو نرمی کرے فرفق بہم فرفق اللہ،
تو اللہ جل جلالہ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا. روایت کیا اس کو مسلم نے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کانت بنو اسرائیل خصوصهم الانبیاء کلما حلق نبی خلقه نبی وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ اور ان والوں نے بنو اسرائیل میں نبیوں کو بہت کثرت سے بھیجا ہے، بلکہ ہر وقت ہر زمانے میں ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی نبی ان میں ہوا ہی کرتا تھا. اگر ایک نبی کا انتقال ہو گیا تو فوراً اس کی جگہ پر کسی دوسرے کو نبی بنا دیا جاتا تھا. حضور حضرت آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ سلسلہ بند ہو گیا. تقریباً 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا، اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر آئے. اس لیے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی بھی نبی آنے والا نہیں ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاء. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد یہاں پر خلفاء پیدا ہوں گے. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، اور پھر ان کے علاوہ جو عباسی ہے، اس کے علاوہ جو دوسرے حضرات ہیں وہ کیا ہے خلفاء پیدا ہوں گے. وَيَقْتَصِرُونَ اور کثیر ہوں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تشریف لے جانے کے بعد عامل اور خلفاء پیدا ہوں گے، امیر المومنین پیدا ہوں گے، پھر اس کے بعد بادشاہ پیدا ہوں گے اور حاکم وغیرہ پیدا ہوں گے. اب ان کے ساتھ ہمیں کس طریقے سے سلوک کرنا چاہیے یا ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ قالوا یا رسول اللہ فما تأمرنا. اب ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں، ہمیں اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے؟ قال اوفوا بیعۃ الاول فالاول. جس سے پہلا تم نے بیعت کے لیے معاہدہ کر لیا اس معاہدہ کو پورا کرو، اور ثم آتوہم حقہم، اور پھر ان کو ان کا حق ادا کرو. جب تم نے اس کو بڑا مانا ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ وہ جو بات کہے اس کو تم پورا کرو، مانو، اس کے مطابق عمل کرو، ان کے کہنے کے مطابق کام کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ان لوگوں کو بھی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا بنایا ہے، حکیم بنایا ہے، تو وہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ تمہاری رعایت کرے، اور اگر انہوں نے رعایت نہیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی رعیت کے اوپر، اپنے ماتحتوں کے اوپر، اپنے کمیٹی والوں کے اوپر، اپنے کیا جماعت والوں کے اوپر کیوں ایسا معاملہ کیا تھا اور کیوں ان کے ساتھ اس کی رعایت وغیرہ نہیں کی. دوسری حدیثیں بھی اسی طریقے سے ہیں. بہرحال اس میں بتایا گیا ہے کہ جو غلات ہیں، والی ہیں، امیر ہیں، بڑے ہیں، ان کو اپنی رعایا کے ساتھ رفق اور نرمی سے معاملہ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم بڑے ہو گئے، ہمیں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، ہمیں کوئی کچھ پوچھ نہیں سکتا، ہم جو چاہیں کریں. یہ صحیح نہیں ہے. اگر ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہی حد اپنے گھروں کے معاملات کا آدمی ہے کہ گھروں کے معاملات میں بھی جن کو ہم نے بڑا بنایا ہے اس کے اوپر اس کو بڑا احترام کرنا چاہیے، عزت کرنی چاہیے، ان کی بات کو ماننا چاہیے. اور اسی طریقے سے اللہ جل جلالہ و امن والوں نے عورتوں کو بھی مقام دیا ہے کہ وہ گھر کی بڑی اہم ذمہ داریاں نبھائے ہوئے ہیں. اس وجہ سے گھر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس کی نگرانی میں ہونا چاہیے، اس کے خیال میں ہونا چاہیے، اور اس کو اپنے گھر کی ساری چیزوں کی، شوہر کے مال کی، شوہر کے جائیداد کی، شوہر کی چیزوں کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، نگہداشت بھی کرنی چاہیے. اللہ جل جلالہ و من والہ ہمیں ہر ایک کو اپنا اپنا حق ادا کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ.